امام زین العابدین جن کا نام نامی اسم گرامی امام علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یہ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کی ذات کے اندر تقوی بھی رکھا، طہارت بھی رکھی، خشیت الہی بھی رکھی، اور ان کی ذات سے بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا۔ امام زین العابدین آپ 38 ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مذکر اولاد میں سے آپ اکیلے ہی زندہ رہے، اور امام زین العابدین کربلا سے بچ کر جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو ایسی عبادت کی توفیق دی کہ آپ فنا فی اللہ ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی تو علی بن حسین ہے، لیکن آپ کو لوگ امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زین العابدین کا لقب آپ کو کیوں عطا کیا گیا؟ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ امام زین العابدین نماز کے اندر مستغرق تھے، اور ایسے مشغول تھے نماز کے اندر کہ آپ کو دنیا جہاں کی کچھ خبر نہ تھی۔ اس طرح استغراق کے عالم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، محبیت کے عالم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی یاد میں ڈوب کر آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ شیطان نے جب یہ دیکھا، یہ استغراق دیکھا، یہ محبیت دیکھی، تو اس کے اندر بڑی جلن اور حسد ہوئی۔ شیطان سانپ کے روپ کے اندر آیا اور آپ کے انگوٹھے مبارک کو اپنے منہ کے اندر لے لیا اور زور سے کاٹنا شروع کیا، لیکن امام زین العابدین نے نہ اپنی نماز کو توڑا، نہ اپنی محبیت کو ختم کیا۔ اسی طریقے سے محبیت کے عالم میں نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ نے نماز مکمل کی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے انگوٹھے میں سانپ ہے جو کاٹ رہا ہے آپ کو۔ آپ نے اس کو جھٹک دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو کشف کے ذریعے سے بتایا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے شیطان سے کہا کہ اے مردود دور ہو جا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں اللہ رب ذوالجلال کی نماز نہیں پڑھوں گا، اور اللہ رب ذوالجلال کی ذکر کے اندر، اللہ رب ذوالجلال کی شان کے اندر میں مستغرق نہیں ہوں گا؟ دفع ہو جا، تیری وجہ سے میری محبیت کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو وہ تو بھاگ گیا۔ پھر گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ تم زین العابدین ہو، تم زین العابدین ہو۔ پھر امام زین العابدین اس لقب سے اتنے مشہور ہوئے کہ آپ کا نام علی بن حسین پیچھے رہ گیا، لوگ آپ کو امام زین العابدین کے نام سے جاننے لگے۔ اور امام زین العابدین کے تقوی و طہارت کا، خوف خدائی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ اے امام یہ کیا ہے؟ تو کہتے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ کی تیاری کر رہا ہوں اور کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب یہ تقوی و طہارت امام زین العابدین کی زندگی میں تھا تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو بے شمار کرامتیں بھی عطا فرمائیں۔ ایک دو کرامتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ پتہ لگے آپ کو کہ امام زین العابدین کی فضیلت و شان کا عالم کیا تھا۔ امام زین العابدین جب مکے کے اندر تھے تو محمد بن حنفیہ جو آپ کے چچا بھی لگتے ہیں، حضرت علی کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کے چچا تھے، وہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس آئے اور کہا کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، تمہارا چچا بھی ہوں، لہٰذا امامت کا حق مجھے ہے، آپ کے پاس جو بھی نبی پاک کے تبرکات ہیں، اسلحہ وغیرہ ہیں، وہ مجھے دے دو۔ آپ نے کہا کہ چچا جان خدا کا خوف کرو، آپ کو امامت کا حق نہیں ہے، امامت کا حق مجھے ہے۔ لیکن محمد بن حنفیہ نہ مانے تو آپ نے فرمایا، امام زین العابدین نے کہا کہ چلو اگر آپ نہیں مانتے تو پھر فیصلہ کراتے ہیں۔ آپ کے چچا نے کہا کس سے فیصلہ کرائیں؟ امام زین العابدین نے کہا کہ حجر اسود سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے چچا جان سے کہا کہ آپ کلام کریں، دیکھیں حجر اسود آپ کو جواب دیتا ہے یا نہیں۔ اب چچا نے کلام کیا لیکن حجر اسود نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ آپ نے کلام کیا اور آپ نے حجر اسود سے کہا کہ اے حجر اسود بتا، امامت کا حقدار میں ہوں یا میرا چچا محمد بن حنفیہ ہے؟
حجر اسود نے فصیح زبان کے اندر کہا کہ امامت کا حقدار علی بن حسین ہے، یعنی امام زین العابدین ہے۔ جب محمد بن حنفیہ نے یہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ حجر اسود بھی جس کے حق میں گواہی دے رہا ہو تو پھر امامت کا حقدار وہی ہے۔ اب یہ امام زین العابدین کی زندہ کرامت تھی کہ حجر اسود سے اپنے لیے گواہی لی۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کی اتنی کرامتیں ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جانوروں پر بھی بڑے شفیق تھے۔ ایک مرتبہ آپ دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ہرن آئی دوڑتی ہوئی اور آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے پاؤں سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین رک گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ مجھ سے التجا کر رہی ہے کہ کل ایک قریشی نے جس کا نام یہ ہے اس نے میرے بچے کو پکڑ لیا تھا، آپ اس قریشی نوجوان کو بلائیں اور اس سے سفارش کریں کہ میرے بچے کو لا دے، میں اس کو دودھ پلا دوں، پھر دوبارہ اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دوں گی۔ امام زین العابدین نے اس قریشی نوجوان کو بلایا اور کہا کہ یہ ہرن شکایت کر رہی ہے تم نے اس کے بچے کو پکڑا ہے، کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ تم نے اس کے بچے کو پکڑا ہے؟ وہ قریشی نوجوان کہنے لگا کہ اے امام بالکل میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا یہ مجھ سے التجا کر رہی ہے، کل سے اس نے دودھ نہیں پلایا، اس کے بچے کو لے کر آ جاؤ، ذرا یہ ہرن اس کو دودھ پلا دے، پھر تم دوبارہ لے لینا۔ اب قریشی ہرن کے بچے کو لے کر آیا، ہرن دودھ پلا رہی تھی اور جیسے ماں کی ممتا ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر اس کے آنسو تھے، وہ اپنے بچے کو دیکھتی جا رہی تھی اور دودھ پلاتی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین کو اس ہرن پر بڑا ترس آیا۔ قریشی سے کہا کہ اگر تو میری رضا چاہتا ہے، مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میں تجھ سے ایک بات کہوں گا، کیا مانے گا؟ قریشی نے کہا کہ اے امام آپ 100 باتیں کہیں، میں تو آپ کی 100 باتیں ماننے کو تیار ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا پھر میری فرمائش یہ ہے کہ تم ہرن کے بچے کو آزاد کر دو۔ قریشی نے کہا کہ حضور یہ ایک کیا ہزاروں بچے بھی آپ پر قربان، میں نے اس کو آزاد کیا۔ جیسے ہی اس قریشی نوجوان نے کہا، امام زین العابدین اس ہرن سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جا اب میں تجھے بھی آزاد کرتا ہوں، تیرے بچے کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ جب ہرن نے یہ سنا تو اچھلتی کودتی ہوئی اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا کہ یہ ہرن کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، جس طریقے سے آپ نے میرے گھر کو بچایا ہے، مجھے خوش کیا ہے، اللہ پاک بھی آپ کو آخرت میں ایسے ہی خوش فرمائے۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان و فضیلت تھی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو عبد الملک بن مروان نے زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا، پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دیا، گلے میں توک ڈالنے کا حکم دیا، تو آپ کو اس حالت کے اندر لے جایا جا رہا تھا۔ امام زہری نے جب امام زین العابدین کو اس حالت میں دیکھا کہ ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توک ہے، امام زہری دوڑتے ہوئے امام زین العابدین کے پاس پہنچے اور دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے اے امام کاش آپ کی جگہ پر میں ہوتا تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے مسکراتے ہوئے امام زہری کو کہا کہ اے زہری میں نے یہ تکلیف خود لی ہے تاکہ مجھے آخرت کی یاد رہے، ورنہ ہمیں جانے سے نہ زنجیریں روک سکتی ہیں نہ توک روک سکتے ہیں۔ آپ نے زنجیروں کی طرف توک کی طرف اشارہ کیا تو وہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ امام زہری کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور پھر کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ آواز آئی کہ امام زین العابدین تو اب ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ تو غائب ہو گئے ہیں۔ اور پتہ لگا کہ آپ پھر مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ یہ امام زین العابدین کی کرامتیں تھیں اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ شان تھی۔